दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जहां 98% आबादी मुसलमान हो, लेकिन वहां बाप अपने बेटे को मस्जिद नहीं ले जा सकता। एक ऐसी सरजमीन जहां इस्लाम की जड़ें 1000 साल पुरानी हो, लेकिन वहां दाढ़ी रखना या हिजाब ओढ़ना आपको रियासत की नज़र में मशकूक बना सकता है। ये ताजिकिस्तान है, जहां एक तरफ बुलंद व बाला पहाड़ आसमान को छूते हैं और दूसरी तरफ ईमान पर पाबंदियों के पहरे हैं, जहां लाहौर के दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों की खुशबू आज भी मिट्टी में रची बसी है। लेकिन आज का ताजिक मुसलमान अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर है। आखिर क्यों एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अपनी ही शनाख्त से खौफजदा है, और कैसे यहाँ के लोग इस कठिन दौर में अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के इस करीबी पड़ोसी की वो कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सफ़र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ताजिकिस्तान की सड़कों पर चलते हुए आपको एक अजीब तजाद नज़र आएगा। एक तरफ मुसलमानों की भारी अक्सरियत है, तो दूसरी तरफ अवामी इदारों में हिजाब पर पाबंदी है और दाढ़ी को नापसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है, और बाज़ औक़ात उन्हें ज़बरदस्ती साफ़ कर दिया जाता है। यहाँ मज़हब सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि रियासत की कड़ी निगरानी में रहने वाला एक हसास मामला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी रगों में इस्लाम दौड़ता है, वहाँ उन अलामात पर पाबंदी क्यों है जो आलमी सतह पर इस्लामी ज़िंदगी की पहचान समझी जाती हैं। एक मुसलमान मुआशरा इस वक्त कैसे काम करता है जब हुकूमत ईमान के ज़ाहिरी इजहार पर कदगन लगा दे। ताजिकिस्तान वस्ता एशिया का एक ज़मीन बंद मुल्क है, जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और चीन से मिलती हैं। जोग्राफियाई तन्हाई के बावजूद इस खित्ते ने इस्लामी तारीख़ में एक कलीदी किरदार अदा किया है। आज यहाँ की 95 से 98% आबादी सुन्नी मुसलमान है, जो बुनियादी तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी की पैरवी करती है। सबसे बड़ा हैरान कुन हकीकत यह है कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके दरमियान सिर्फ 16 से 20 किलोमीटर का फासला है। अफ़गानिस्तान की एक पतली सी पट्टी, जिसे वाखान राहदारी कहा जाता है, इन दोनों मुल्कों को अलग करती है। अगर ये पट्टी ना होती तो ताजिकिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क होता। ताजिकिस्तान का 90% से ज़्यादा रकबा पहाड़ी है और इसे दुनिया की छत कहा जाता है। यहाँ के पामीर पहाड़ी सिलसिले और पाकिस्तान के कराकरम और हिंदुकश सिलसिले एक ही पामीर नोट पर मिलते हैं, यानी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के पहाड़ आपस में जुड़े हुए हैं। उर्दू ज़बान के हज़ारों अल्फाज फ़ारसी से आए हैं, और ताजिकिस्तान की सरकारी ज़बान ताजिक दरअसल फ़ारसी ही की एक शक्ल है। एक पाकिस्तानी जब ताजिकिस्तान जाता है तो उसे कई अल्फाज जैसे नान, शुक्र, दोस्त, खाना बिल्कुल अपनी ज़बान जैसे लगते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये बात इंतहाई अक़ीदत और हैरत का बायस हो गई कि लाहौर की पहचान हज़रत अली हुजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ ताजिकिस्तान के इलाके खजंद से था। इसी तरह बरसग़ीर में इस्लाम फैलाने वाले अक्सर सूफियाए कराम वसता एशिया और मौजूदा ताजिकिस्तान के रास्ते यहाँ तशरीफ़ लाए थे। सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शाह हमदान कहा जाता है, जिनकी वजह से कश्मीर में इस्लाम फैला, उनका मज़ार अक़दस भी ताजिकिस्तान के शहर कोलाब में मरजे खलाइक है। जब एक पाकिस्तानी ताजिकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखता है तो उसे अजनबियत का एहसास नहीं होता, बल्कि उसे लगता है कि वो अपने ही बुज़ुर्गों के आस्ताने पर आ गया है। और बात सिर्फ रूहानियत तक महदूद नहीं। पाकिस्तान की शान अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में पामीर और बदख्शां के पहाड़ों का जिक्र जिस वालहाना अंदाज में किया है, वो साबित करता है कि हमारी फ़िक्र और हमारा फ़लसफ़ा इस सरज़मीन से कितना जड़ा हुआ है। इकबाल ने जिन शाहीनों का जिक्र किया, उनका असल मस्कन यही ताजिकिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ हैं। इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी और इब्न सीना, ये वो नाम हैं जिन्हें हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। उन सब का इल्मी मरकज़ यही खित्ता था। लेकिन यहाँ रुककर एक लम्हा सोचिए, जब हम उन अजीम वलीउल्लाह और हस्तियों का जिक्र करते हैं तो क्या हमारा मकसद सिर्फ उनके मज़ारों पर हाज़री देना या उनकी चौखट को चूमना है? नहीं, दर हकीकत वलीउल्लाह का मतलब सिर्फ मज़ार या दरगाह नहीं, बल्कि उनका वो इल्म और किरदार है जिसने कुफ़ के अंधेरों में चिराग जलाए। किसी अल्लाह वाले को मानने का असल मकसद उन्हें पढ़ना और उन्हें समझना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह
ہم ان کے مزاروں کی خوبصورتی تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں احادیث میں سے صحیح احادیث کو کیسے پرکھا؟ تاجکستان کا یہ خطہ ہمیں تحقیق اور سچ کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو عقل اور عشق کو ملا کر سچائی تک پہنچے۔ ابن سینا، جسے مغرب ایویسینا کہتا ہے، جن کے بغیر آج کی میڈیکل ریسرچ کچھ بھی نہ ہوتی، وہ اسی مٹی کا بیٹا تھا۔ انہوں نے طب میں وہ کارنامے انجام دیے جو آج بھی میڈیکل سائنس کی بنیاد ہیں۔ انہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف عبادت گزار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے علم سے انسانیت کی تکلیف دور کرتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے اس عظیم ستون کو صرف اس لیے نہ جانیں کہ وہ ایک بزرگ تھے، بلکہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے انسانی دلوں سے نفرت نکال کر محبت کیسے بھری۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ جب تک انسان کا اندر صاف نہ ہو، ظاہری سجدے بے معنی ہیں۔ شاہ ہمدان صرف ایک مبلغ نہیں تھے، وہ ہنرمندوں کے سرپرست بھی تھے۔ انہوں نے کشمیر میں اسلام کے ساتھ ساتھ صنعت اور حرفت کو بھی فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو قوم کو معاشی طور پر بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہو۔ بخارا اور سمرقند کی گلیوں سے اٹھنے والی علم کی یہ روشنی جب پوری دنیا کو منور کر رہی تھی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک ایسا سیاہ دور آنے والا ہے جو ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش کرے گا، ایک ایسا وقت جب اللہ کا نام لینا بھی جرم قرار دے دیا جائے گا۔ تاجکستان میں اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور تاریخی ڈھانچہ ہے۔ صدیوں سے اسلامی اقدار نے یہاں کے خاندانی نظام، سماجی اصولوں اور اجتماعی زندگی کو تشکیل دیا ہے۔ شادی بیاہ سے لے کر جنازے تک اسلام یہاں کی زندگی کے ہر موڑ پر موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تاجکستان ایک مسلم اکثریتی ملک تو ہے، لیکن یہ ایک اسلامی ریاست نہیں ہے۔ اس کا دستور اسے ایک سیکولر ملک قرار دیتا ہے، جہاں مذہب اور سیاست کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں جب عرب افواج وسطی ایشیا میں داخل ہوئیں تو یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیبی انقلاب تھا۔ اسلام یہاں تجارت، بین المذاہب شادیاں اور جید علماء کی تبلیغ کے ذریعے پھیلا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام تاجک ثقافت، فارسی زبان اور فکری زندگی کا حصہ بن گیا۔ بخارا اور سمرقند، جو آج کے ازبکستان میں ہیں، تاریخی طور پر تاجک علمی دنیا کے دل رہے ہیں۔ 9ویں صدی کے بعد یہ شہر اسلامی تعلیمات کے عظیم مراکز بن کر ابھرے۔ خاص طور پر بخارا فقہ حنفی کا گڑھ بن گیا، جہاں عقل، اجتہاد اور مقامی روایات کو اہمیت دی گئی۔ اسی سرزمین نے وہ عظیم محدثین، فقہا اور صوفیاء کرام پیدا کیے جن کے کام کا لوہا آج بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تصوف نے یہاں کی دیہی آبادیوں میں اسلام کی جڑیں اتنی گہری کر دیں کہ کوئی بھی طوفان انہیں ہلا نہ سکا۔ 20ویں صدی تاجکستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے کٹھن دور ثابت ہوئی۔ سوویت یونین کے قیام کے بعد اشتراکی نظریے مطلب ایتھیزم کے تحت اسلام کو ایک خطرہ قرار دے دیا گیا۔ ہزاروں مساجد کو گوداموں یا کلبوں میں تبدیل کر دیا گیا، مدارس بند کر دیے گئے اور علماء کو یا تو قید کر لیا گیا یا خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن ایمان کو دلوں سے نکالنا ناممکن تھا۔ اسلام عوامی اداروں سے نکل کر نجی زندگیوں اور بند کمروں میں منتقل ہو گیا۔ ختنے، نکاح اور جنازے کی رسومات خاموشی سے ادا کی جاتی رہیں۔ اس دور نے تاجک اسلام کی شکل بدل دی۔ مذہب ایک ادارہ بننے کے بجائے صرف ایک وراثت اور پہچان بن کر رہ گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تاجکستان آزاد ہوا تو ایک نئی امید جاگی۔ مساجد دوبارہ آباد ہونے لگی اور نئی نسل نے اپنے دین کی طرف والہانہ رجوع کیا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 1992 سے 1997 کے درمیان ملک ایک خونی خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، جس میں اسلامی تحریکیں بھی ایک فریق تھیں۔ اس جنگ کے زخموں نے موجودہ قیادت کے ذہنوں میں ایک خوف بٹھا دیا کہ سیاسی اسلام ملک کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاجکستان میں مذہب پر پابندیاں پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اسکولوں اور دفاتر میں حجاب پر پابندی ہے، جسے غیر ملکی ثقافت قرار دیا جاتا ہے۔ کم عمر بچوں کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مساجد میں امام صرف وہی خطبہ دے سکتے ہیں جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہو۔ 2015 میں اسلامک رینیسانس پارٹی کو کالعدم قرار دے کر سیاسی اسلام کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ آج کا تاجک مسلمان اپنی زندگی ایک توازن کے ساتھ گزار رہا ہے۔ وہ گھروں میں نماز پڑھتا ہے، رمضان میں خاموشی سے روزے رکھتا ہے اور اپنی روایات کو خاندان کی حد تک زندہ رکھتا ہے، لیکن وہ عوامی سطح پر اپنی مذہبی وابستگی ظاہر کرنے سے کتراتا ہے۔
ریاست کا دعویٰ ہے کہ یہ سختی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ضروری ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ تاجکستان کی کہانی اسلام کے ختم ہونے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس جدوجہد کی داستان ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ جبری سیکولرزم کے سائے میں اپنا ایمان کیسے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا پابندیوں کے ذریعے امن قائم کیا جا سکتا ہے، یا حقیقی استحکام کے لیے عقیدے کو سانس لینے کی جگہ دینا ضروری ہے؟ تاجکستان کے پاس ان سوالات کے کوئی سادہ جواب نہیں، لیکن یہاں کی خاموش مساجد اور پروقار روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایمان جب جڑوں میں اتر جائے تو اسے مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ عمارتیں گرائی جا سکتی ہیں، مساجد پر تالے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان جو روح میں اتر جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ تاجکستان کے مسلمانوں کی یہ خاموش جدوجہد ہمیں اپنے دین اور اپنی آزادی کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ ولی اللہ کا مطلب صرف مزار نہیں، بلکہ ان کا وہ علم اور کردار ہے جو آج بھی اندھیروں میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو صرف پوجیں نہیں، بلکہ انہیں پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو تاجکستان کے مسلمانوں کی یہ کہانی اور ہمارے صوفیاء کرام کا یہ عظیم رشتہ متاثر کر گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ آپ کو تاجکستان کی کون سی بات سب سے زیادہ حیران کن لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہمارا کوئی بھی سفر مس نہ کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔